موجودہ حکومت کو اقتدار میں آئے 3 برس گزر چکے ہیں۔ اس کی آمد سے قبل ہی نواز شریف صاحب سپریم کورٹ کے ہاتھوں کسی بھی عوامی عہدے کے لیے تا حیات نااہل قرار پانے کے بعد احتساب عدالت کی وجہ سے جیل جا چکے تھے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد عمران حکومت نے احتساب کے عمل کو مزید جارحانہ بنایا۔ خواجہ سعد رفیق، شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف اور خواجہ آصف کے علاوہ نون لیگ کے دیگر کئی سرکردہ اراکین کرپشن کے سنگین الزامات کے تحت گرفتار ہوئے۔ انہیں اعلیٰ عدالتوں سے ضمانت کے حصول تک کئی مہینے جیلوں میں گزارنا پڑے۔ پیپلز پارٹی کے بھی آصف علی زرداری سمیت کئی رہنما کڑے احتساب کی زد میں ہیں۔ احتسابی عمل کی گہمہ گہمی ہی مگر حکومت کا واحد ہدف نہیں ہونا چاہیے تھی۔ میرے اور آپ جیسے عام پاکستانی کے لیے بھی حکومتوں کو کچھ کرنا ہوتا ہے، اس کی جانب کما حقہ توجہ نہیں دی جا رہی اور ہمیں مہنگائی اور بے روزگاری کے طوفان کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اس طوفان کی بابت دہائی مچاؤ تو گزشتہ حکومتوں کی بدعنوانی کی داستانیں سنائی جاتی ہیں۔ ہمیں یہ باور کروانے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم مبینہ چور اور لٹیروں کے کرتوتوں کا خمیازہ ادا کر رہے ہیں۔ اس دلیل پر غور کریں تو اکثر یہ گمان ہوتا ہے کہ بحیثیت قوم ہمیں ماضی کی حکومتوں کے کردہ یا نہ کردہ گناہوں کا اجتماعی کفارہ ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ عام شہریوں کی بے پناہ اکثریت کا اگرچہ ان حکومتوں کی پالیسی سازی میں کوئی کردار ہی نہیں تھا۔ میرے اور آپ جیسے شہریوں کے سانجھے دکھ عمران حکومت کا بھی درد سر نہیں ہے۔ اس کے اولین وزیر خزانہ جناب اسد عمر صاحب تھے۔ سیاست میں آنے سے قبل ایک بہت بڑی کاروباری کمپنی کے مدار المہام رہے۔ امید دلائی گئی کہ وہ پاکستانی معیشت میں بھی رونق لگا دیں گے۔ وہ مگر قومی خزانہ خالی ہو جانے کی دہائی مچاتے رہے۔ ہمارے ہاں جب بھی قومی خزانہ خالی ہوا تو ہر حکومت نے فی الفور عالمی معیشت کے نگہباں ادارے IMF سے رجوع کیا۔ اسد عمر صاحب کی غیرت نے مگر یہ گوارا نہیں کیا۔ ان کے لیڈر یعنی عمران خان صاحب ویسے بھی اپوزیشن کے دنوں میں IMF سے رجوع کرنے کے بجائے خودکشی کرنے کی بڑھکیں لگاتے رہے تھے۔ IMF سے گریز کو ممکن بنانے کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے برادر ممالک سے سہارے ڈھونڈنے کی کوشش ہوئی۔ دیرینہ دوست چین سے بھی تعاون کی درخواست ہوئی۔ بالآخر یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑی کہ دوست و برادر ممالک IMF کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ اسد عمر کو فارغ کر دیا گیا، ان کی جگہ ڈاکٹر حفیظ شیخ وزارت خزانہ کے منصب پر بٹھا دیے گئے۔ انہوں نے IMF سے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت تیار ہوئے نسخے کو ستمبر 2022 تک استعمال کرنا ہے۔ اس کے عوض ہمیں مختلف اقساط میں بالآخر $6 ارب ملیں گے۔ مذکورہ رقم کے حصول کے لیے چند شرائط پر عمل درآمد مگر ضروری ہے۔ دیانتداری کا تقاضا تھا کہ ماضی کی حکومتوں کو ہماری مشکلات کا واحد ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے عمران حکومت اس موقف پر ڈٹی رہتی کہ IMF کی عائد کردہ شرائط پر کامل عمل درآمد کے علاوہ کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے۔ سر جھکائے لہٰذا ماضی کی خطاؤں کا خمیازہ بھگتو اور اچھے دنوں کا انتظار کرو۔ رواں مالی سال کا بجٹ تیار کرنے کے لیے تاہم شوکت ترین صاحب کو ڈاکٹر حفیظ شیخ کی جگہ وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ اپنا منصب سنبھالتے ہی وہ کامل اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا شروع ہو گئے کہ پاکستان کی معیشت بحال ہو چکی ہے۔ اپنا بجٹ پیش کرتے ہوئے انہوں نے اعداد و شمار کے ذریعے کہانی یہ بھی سنائی کہ ہماری معیشت کے عالمی نگہبانوں کے اندازوں کے برعکس ہماری معیشت میں معجزانہ دکھتی بڑھوتی ہوئی ہے۔ نمو کی اس شرح کو اب آگے بڑھانا ہوگا۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ IMF کی ایسی شرائط کو رد کر دیا جائے جو ترین صاحب کی دانست میں شرح نمو کو بڑھنے نہیں دیں گی۔ بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ اس ضمن میں کلیدی برائی ٹھہرائی گئی۔ علم معیشت کی مبادیات سے بھی نابلد ہوتے ہوئے میں اس کالم میں خبردار کرتا رہا کہ شوکت ترین صاحب کو بالآخر اسی راہ پر سفر کرنا ہوگا جو حفیظ شیخ صاحب نے IMF کی رہنمائی میں ڈھونڈی تھی۔ میرے بیان کردہ خدشات کا تمسخر اڑایا گیا۔
کئی افراد کو گمان یہ بھی ہوا کہ میں جہالت کی وجہ سے مایوسی نہیں پھیلا رہا، میری یاوہ گوئی کی وجہ وہ لفافے ہیں جو ماضی کے حکمرانوں سے ملتے رہے ہوں گے۔ شوکت ترین صاحب رواں ہفتے کا آغاز ہوتے ہی البتہ حفیظ شیخ کی بنائی راہ پر لوٹ آئے ہیں۔ عمران حکومت مذکورہ واپسی کو صراحتی نظر آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی ایک نشست خالی کروا لی گئی ہے۔ پنجاب سے ابھرے ترین صاحب کو وہاں سے منتخب کروانے کا ارادہ ہے۔ ان کی مشفقانہ سرپرستی انڈیا دے رہی ہے کہ عمران خان صاحب بجلی، گیس اور پٹرول کے نرخوں میں مزید اضافے کو دل و جان سے آمادہ ہیں۔ 550 ارب روپے کے اضافی ٹیکس بھی لگائے جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے IMF کے گورنر کی خود مختاری بھی یقینی بنائی جائے گی۔ میرے اور آپ کی آمدنی میں اضافے کی کوئی امید مگر دلائی نہیں جا رہی۔ نا امیدی کے اس موسم میں پاکستان کے اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں جرائم کی شرح خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ اسلام آباد کے F10 جیسے پوش علاقے میں مسلم لیگ نون کی سینیٹر نصرت عامر صاحبہ کے ہاں دن دہاڑے ڈاکہ پڑا۔ ڈکیتی کی ایسی کئی وارداتیں مسلسل ہو رہی ہیں میڈیا میں، لیکن ان پر کما حقہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ ساری توجہ یہ سمجھانے کو مرکوز کر دی گئی ہے کہ حال ہی میں ثاقب نثار سے منسوب جو آڈیو لیک ہوئی تھی وہ کون سے ٹوٹے جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ فواد چودھری صاحب کو ہمارے لبرل دوست دور حاضر کا جیدار عقل پرست شمار کرتے ہیں۔ چند ہی روز قبل انہوں نے ایک مذہبی تنظیم پر غیر ملکی فنڈنگ سے ملک میں انتشار پھیلانے کا الزام لگایا۔ مذکورہ الزام کی ٹھوس پیروی کے بجائے اس تنظیم کو رام کرنے کے لیے مگر مفتی منیب الرحمان صاحب کی فراست سے رجوع کرنا پڑا۔ اب غیر ملکی فنڈنگ کا الزام چودھری صاحب نے آسما جہانگیر کی یاد میں قائم ہوئی ایک تنظیم پر لگا دیا ہے۔ ہماری ریاست و حکومت کے پاس اگر اس ضمن میں ٹھوس ثبوت موجود تھے تو اس کا فرض تھا کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو ان کی بابت بر وقت آگاہ کرتی۔ وہ انہیں دیکھنے کے بعد حال ہی میں اسی تنظیم کی جانب سے لاہور میں ہوئے اجتماع میں شرکت سے غالباً اجتناب برتتے۔ چند ہائی کورٹس کے معزز چیف جسٹس بھی شاید ایسا ہی رویہ اختیار کرتے۔ حقائق مگر دور حاضر کی سیاست کا درد سر نہیں رہے، یہ بیانیوں کی لڑائی بن چکی ہے۔ بنیادی مقصد اس جنگ کا ٹھوس معاشی حقائق سے ہماری توجہ ہٹا کر ریگولر اور سوشل میڈیا پر فروئی معاملات کے حوالے سے ایک دوسرے کی بھد اڑانا ہے۔ ہمارے درد کا جالب مداوا ہو نہیں سکتا۔